السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم عصمت چغتائی کے پہلے ناول ضدی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ضدی کا خلاصہ اور اس سے بننے والے معروضی سوالات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے دوستو بلا کسی تاخیر ناول ضدی کو دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ عصمت چغتائی کی جو سوانح ہیں اور ان کے جو کارنامے ہیں اس کو ہم الگ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اردو ناول کی تاریخ میں ضدی ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ ناول ایک رومانی المیہ ہے جو کہ سن 1941 میں لکھا گیا۔ تو عصمت چغتائی کا پہلا ناول کب لکھا گیا؟ 1941 میں، اور غالباً 1941 میں ہی یہ شائع ہوا ہے۔ ناول کی کہانی ایک امیر زادہ پورن جو کہ ناول کا ہیرو اور مرکزی کردار ہے، اور ایک غریب لڑکی جو کہ اس کی ہیروئن ہے اس ناول کی، آشا، جو ایک اچھوت لڑکی ہے کی ناکام محبت کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ناول جس عہد میں لکھا گیا اس وقت حقیقت نگاری کا دورہ تھا۔ واقعات کے تانے بانے خواہ رومانی ہی کیوں نہ ہو، اس کی پیشکش میں اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کم از کم دو طبقوں کی کشمکش کو ضرور بیان کیا جائے۔ ناول کی ابتدا میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عصمت بھی طبقاتی کشمکش پر توجہ مرکوز کرنے والی ہے، لیکن جیسے جیسے ناول آگے بڑھتا ہے یہ اندازہ یا یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں دو طبقے کی محبت کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ خاندانی روایت کے سبب ان کی شادی نہیں ہو پاتی اور آخر کار ان کی محبت دم توڑ دیتی ہے اور دونوں خودکشی کر لیتے ہیں۔ کہانی یوں ہے کہ پورن، اس ناول کا جو مرکزی کردار ہے پورن، زمیندار گھرانے کا تعلیم یافتہ نوجوان ہے جو کہ ایک امیر گھر سے تعلق رکھتا ہے، جو اپنے ہی گھر میں رہنے والی ایک غریب لڑکی آشا سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آشا کسی پڑوس کے گاؤں میں رہتی تھی جو کہ اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی نانی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم اس آشا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ اور اس کی دیکھ بھال کرنا۔ تو یہ اسے اپنے گھر لے کر کے آتا ہے اور اس کے جو پاپا ہیں پورن کے، اس کے جو ہے اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اور اس طرح آشا اس گھر کے کام کاج کرنے لگتی ہے اور باقاعدہ شادی کر کے اسے عزت اور برابری کا درجہ دینا چاہتا ہے۔ والدین اور پورن کی یہ کشمکش، جد و جہد، جھگڑے، بغاوتیں، طبقاتی کشمکش کسی ایک گھر کی، ایک گاؤں کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی کہانی ہے۔ پورن ایک جذباتی نوجوان ہے جس کا تعلق ایسے خاندان سے ہے جو اپنے اقتدار اور دولت کی آڑ لے کر غریبوں کو استحصال کرتا ہے اور محبت کو بھی دولت و عمارت کے ترازو پر تولتا ہے۔ اس کے برعکس غریب طبقہ جو بمشکل اپنے لیے دو وقت کی روٹی حاصل کر پاتا ہے، اسے ایسے خواب دیکھنے کا کوئی حق نہیں جس کی تعبیر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پورن جب آشا سے پیار کرتا ہے تو اس کے والدین کے وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے اور انہیں خاندانی وقار مجروح ہوتا نظر آتا ہے۔ وہ پورن کی اس محبت کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں پورن کی محبت ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ دوسری طرف آشا، جسے نوکرانی ہونے کے ناطے اپنی حیثیت کا خوب اندازہ تھا، محبت کا اظہار کرنے سے کتراتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ زمین آسمان تو مل سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا جو طبقاتی تفریق کی بنیادوں پر قائم ہے، وہاں امیر و غریب کا شادی کے بندھن میں بندھنا کار محال ہے۔ جب پورن گھر والوں کو اپنی محبت کے خلاف پاتا ہے تو وہ اپنے باپ کی دولت اور سماج کے فرسودہ رسم و رواج کو ٹھکرانے کا ارادہ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ جب چمکی، جو کہ پورن کے گھر کی نوکرانی ہے، اسے آشا سے باتیں کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو پورن نہایت لاپرواہی سے جو ہے اس کے بارے میں اظہار خیال کرتا ہوا کہتا ہے، چمکی تو کیا کوئی بھی آ جائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، دنیا آ جائے اور دیکھ لے کہ آشا سے پریم کرتا ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ ان دنوں کی جو محبت کی کہانی ہے وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھتی ہے اور پورن آشا سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس کی بات ماں باپ کو پتہ چل جاتی ہے تو پورن کے گھر والے غلط طریقے سے آشا کو جو ہے غائب کرا دیتے ہیں اور زبردستی لوک لاج کا بھے دے کر کے، بہت سی باتوں سمجھا کر کے پورن کی شادی دوسری لڑکی شانتا سے کرا دیتے ہیں، اور نام چارے کے لیے پورن یہ شادی کر لیتا ہے، لیکن جو ایک فریضہ ادا کیا جاتا ہے شادی کا، وہ اس میں کبھی بھی جو ہے پورا نہیں اترتا۔ اس کے بعد جو اس کی بیوی شانتا ہوتی ہے وہ ایک مہیش نامی لڑکے سے جو ہے عشق کر بیٹھتی ہے، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتی ہے۔ پورن کو یہ سب معلوم ہوتا ہے اور پورن ان دونوں کی محبت کو پروان چڑھنے دیتا ہے، اور ایک دن شانتا مہیش کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اور یہ جو پورن ہے
اس پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور کبھی اس کا رونا نہیں روتا۔ اس طرح اس کی تو محبت پروان نہیں چڑھتی، لیکن یہ مہیش اور شانتا کی محبت کو پروان چڑھنے دیتا ہے، اور آخر میں آ کر کے اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے اور اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے آشا کو، تو آشا کو اس کے گھر لایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد موقع دیکھ کر کے ایک رات کو یہ دونوں خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے اس ناول کا اختتام عالمیائی طور پر ہوتا ہے، دونوں جو ہے جل کر کے خودکشی کر لیتے ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں اس ناول کے جو کچھ اہم کردار ہیں اس کے بارے میں۔ اس کے بارے میں اگر آپ اور پڑھنا چاہیں تو آپ جو ہے اس کو اسکرین کو اپنی روک کر کے آپ جو ہے یہاں سے اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ پوری جو ہے ڈیٹیل اس کے اندر جو ہے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، تو اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ مختصر سے یہاں پر اقتباسات بھی جو ہیں اس ناول سے دیے گئے ہیں۔ تو آئیے دوستو اب ہم آگے چلتے ہیں اور اس ناول ضدی میں جو اہم معلومات ہیں یہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کرداروں پر اس کے بات کریں گے۔ تو یہ پوری ڈیٹیل ابھی تک جو ہے یہاں پر چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ تو آگے چلتے ہیں اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ناول ہے اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور کب یہ جو ہے لکھا گیا ہے اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ تو ناول سے متعلق اہم معلومات یہ ہے کہ یہ جو ناول ضدی ہے اس کو عصمت چغتائی نے کل 16 عنوانات پر مشتمل کیا ہے، یا 16 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ تو ہر ایک ابواب یا ہر ایک عنوان ایسا ہے جو کہ اپنے اندر ایک افسانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلا جو عنوان ہے یا باب ہے وہ پورن ہے، اس کے بعد نمبر 2 پر بھابھی اور چھوٹے میاں چھوٹے بھیا، اور اس کے بعد نمبر 4 پر آتا ہے چمکی، نمبر 5 پھول، اور 5واں جو باب یا عنوان ہے وہ ہولی ہے، 7واں آنکھ مچولی، 8واں دیو رانی، 9 پر ہارٹ اور 10 پر نفرہ، 11 ٹھوکر، 12 پر فیصلہ، اور نمبر 13 پر بھول گئے، 14 پر آگ ہے، 15 پر سکون ہے اور 16 پر ہٹ ہے۔ ضدی 1941 میں جو ہے وہ لکھا گیا تھا اور عصمت کا یہ پہلا ناول ہے۔ ضدی میں ہر ضمنی واقعے کا عنوان بھی دیا ہے، اس کے بارے میں بات کی جا چکی ہے۔ بیشتر واقعات ایسے ہی کہ انہیں الگ شائع کر دیا جائے تو مکمل افسانہ نظر آئیں گے، اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ جو عنوانات ہیں ضدی میں جو کہانی ہے اس پر فلم پہلے تیار ہوئی تھی اور اسے ناول کی شکل میں بعد میں پیش کیا گیا تھا، تو آپ کو یاد رہے عصمت چغتائی کا یہ ایسا ناول ہے جس پر پہلے فلم بنی تھی اور بعد میں اس کو ناول کی شکل میں پیش کیا گیا۔ ضدی کی کہانی رومانی اور جذباتی انداز کی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ناول کے کردار۔ تو پورن جو ہے ناول کا ہیرو اور مرکزی کردار ہے۔ راجہ صاحب یا زمیندار گھر کا بیٹا ہے اور آشا کا عاشق ہے۔ آشا پورن کے گھر کی نوکرانی، ایک غریب لڑکی۔ شانتا جو کہ پورن کی بیوی ہے، اسی کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے اور بعد میں یہ مہیش کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ مہیش پورن کی بھابھی کا بھائی ہے اور شانتا کا عاشق ہے۔ شیلا پورن کے بھائی لچھمن کی بیٹی ہے۔ شیلا اور نرمل، اس کو یاد رکھنا، یہ پورن کے بھتیجے اور بھتیجی ہے۔ شیلا پورن کے بھائی لچھمن کی بیٹی، نرمل پورن کے بھائی لچھمن کا جو ہے یہ بیٹا ہے۔ چمکی راجہ صاحب کے گھر کی نوکرانی ہے۔ لتا ایک دائی ہے۔ رنجیت سنگھ لتا کا بیٹا ہے۔ کملا جی پورن کی بہن ہے جس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور اسی کی نند سے پورن کی شادی یعنی کہ شانتا کے ساتھ ہوتی ہے۔ شانتا کملا کی نند ہوتی ہے۔ لچھمن پورن کا بڑا بھائی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے دیگر کردار ہیں شام لال، اروپ ماتا جی اور سیٹ وغیرہ اس کے دوسرے کردار ہیں۔ تو ناول ضدی سے متعلق اس کا خلاصہ، اس کے کردار اور اس سے جڑی اہم معلومات آپ تک اس ویڈیو میں پہنچائی۔ امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ اسی طرح کی دوسری اپڈیٹس پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔